अस्सलाम वालेकुम जी। हम कॉलेज लाइफ के अंदर 4 दोस्त थे। हम सबका जो सरबराह था और जो सरगुना था, जो रिंग मास्टर था, उसका तज़किरा करना है आज। और 4 दोस्तों में से एक जो मोहम्मद इलियास साहब थे, इलियास चौधरी साहब, वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए आज से कोई 8-10 साल पहले। दूसरे डॉक्टर फ़ारूक साहब हैं। डॉक्टर फ़ारूक अहमद साहब बुलंदो बाला शख्सियत है। और तीसरा खाकसार, और चौथे तारिक कलीम एहसन कुरैशी साहब। हम चारों के ज़हनों के अंदर ये सौदा समाया हुआ था कि हमने ये दुनिया तब्दील करनी है। ये ऐसी दुनिया जो तमाम लोगों के रहने के लिए बराबर के हकूक़ और मफादात और मौक़े मुयस्सर करती हो। और इसके लिए हमने अपने तालिब इल्मी के दौर के अंदर जद्दोजहद शुरू की। उन्हें ये नज़र आया कि वो उस्ताद बन के, टीचर बन के आइंदा नस्लों के लिए बेहतरी कर सकते हैं। वो टीचिंग की तरफ चले गए तीनों साहब। मेरा ख़्याल ये था कि नहीं, सहाफ़त में रह के कुछ बेहतरी की जा सकती है, मुआशरे की खिदमत की जा सकती है, तो मैं सहाफ़त में आ गया। लेकिन उन सुनहरे दिनों की याद करते हुए याद करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज जो तारिक कलीम साहब हैं, तारिक कलीम एहसन कुरैशी साहब, मेरा ख्याल प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन जो है उसके मुंतखब सदर, और उनको पंजाब की केयर टेकर हुकूमत ने 16 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया है। ये पंजाब की केयर टेकर हुकूमत माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, इतनी ज़िम्मेदार है कि यहाँ पे अगर कोई गैंगस्टर पकड़ा जाता है तो वो फौरी तौर पे पंजाब की केयर टेकर हुकूमत चल के पहुँच जाती है कि इस गैंगस्टर को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मार देंगे आप, वहाँ पे जाके सिफारिश करने पहुँच जाती है। उस केयर टेकर हुकूमत को इन असातिज़ा से बहुत बड़ा मसला है, और उनका ख़्याल है कि ये जो असातिज़ा हैं जिनके रिटायरमेंट के अंदर भी 4-5 साल ही रह गए हैं अब, वो जो हैं मेरे से छोटे थे ना 2-2 साल तो 2-3 साल मेरे से छोटे थे। मैं नालायक आदमी हूँ, बड़ा करके वालिदैन ने भेजा था स्कूल में, क्योंकि वो जो हदीस के अंदर जो बच्चे को जो है वो हुक्म है ना, तो उसके तहत हमें 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा गया था। तो पहली जमात में भेजा जाना था, ज़ाहिर है कच्ची पक्की तो नहीं हुई होनी, पहली जमात में भेजा गया था। एनीवे तो ये मेरे से छोटे थे, लेकिन ज़ाहिर है हम एक ही ग्रुप के अंदर थे। तो इन अपना तारिक कलीम के एहसन कुरैशी साहब जो हैं उन्हें 16 MPO के तहत हवालात में बंद कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है 1 महीने के लिए बतौर हवालाती। इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे इनके और इनके साथियों के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ तो शायद ना हो, लेकिन इनके साथियों के ख़िलाफ़ वो ये था, जो मुकदमा बना था वो मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर अंदर जो पेशी होती है उस पेशी पे ही उड़ा दिया था। हालांकि पंजाब पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। इनकी गुजारिश ये है, इनकी इल्तमास ये है कि जनाब, जिस मुआहदे के तहत हम इस नौकरी पे भर्ती हुए थे, अब आप जो है उस मुआहदे को ऑनर कीजिए। असातिज़ा की पेंशन्स जो हैं वो कम्यूट की जा रही हैं, असातिज़ा से उनके जीने का हक जो है वो छीना जा रहा है, असातिज़ा को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किया जा रहा है, और सबसे बढ़ के ये कि दर्जनों के हिसाब से, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से स्कूल जो हैं वो अपनी पसंदीदा NGOs को बख्शे जा रहे हैं। आपने स्कूल प्राइवेटाइज करने हैं तो इन स्कूलों को चलाने के लिए जिन लोगों को रखा हुआ है आप उनके साथ कोई प्रॉपर अरेंजमेंट कीजिए। ये तो नहीं ना कि मतलब कि ये किसी की कुछ ज़ाती बिजनेस तो नहीं है ना कि गेट बंद कर दें, कल से ये नौकरी पे नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जॉब है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है।
اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ دنیا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی شروع کر کے ناکام ہو چکا ہے، جس کے تحت سرکار کہتی ہے کہ جناب تعلیم دینا ہمارا حق نہیں ہے، اس کے لیے پرائیویٹ اسکول کھلیں، سرکار جو ہے وہ 500 روپیہ پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ادا کر دے گی۔ کھربوں روپے اس مد میں چلے گئے، پچھلے 10 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کھربوں روپے اس مد میں چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیے، آپ جو ہے اس کو یوں کر لیجئے کہ جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو باقاعدہ پراپر کوالیفیکیشن حاصل کر کے آئے، لیکن آپ نے اساتذہ کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور کے پی کے اندر بھی جو غیر سیاسی بھرتیاں کی ہیں، مطلب اس کی ایک بڑی گلیئرنگ اگزامپل ہے کہ پنجاب کے جو سابق چیف منسٹر جناب کی ناسی انہوں دا بزدار صاحب ہیں، جناب سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک پرائمری اسکول کے اندر ٹیچر بھرتی ہو گئے تھے، جاب شاپ پہ کوئی نہیں جاتے تھے، یہ صرف جو تھے موصوف تنخواہ وصول کیا کرتے تھے، غیر حاضر ٹیچر تھے۔ ویسے سردار صاحب کے گھر میں بجلی کوئی نہیں تھی، مطلب میٹر کوئی نہیں تھا، میٹر واقعی کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ بغیر میٹر کی بجلی استعمال کرتے تھے، سردار تھے، ان کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن سردار ہو اور بندہ اتنا گھٹیا قسم کی چول مارے تو ایسے بندے کی ذہنیت یا اوقات یا بساط تو وہیں سے پتہ چل جانی چاہیے۔ لیکن یہ سردار عثمان صاحب اس کی ایک گلیئرنگ مثال تھے کہ ناظم کا، مقامی ناظم کا الیکشن لڑنے سے پہلے آپ سرکار جناب جو تھے لڑکپن سے لے کے پرائمری اسکول کے اندر ایک ٹیچر بھرتی ہوئے رہے۔ پرائمری اسکول ٹیچر کی کتنی کی تنخواہ ہوگی جو یہ لے لیتے ہوں گے جس زمانے میں یہ اسکول ٹیچر ہوں گے؟ مطلب 4 نہیں تو 5,000 روپے تنخواہ ہوگی اس زمانے کے اندر، اور جو گھٹیا اور کمینہ شخص 4 یا 5,000 روپے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کو پکڑ کے بندہ شناسی کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی نے پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی قسمت اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، ہمارا موضوع ہے طارق کلیم احسن قریشی۔ طارق کلیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور جیل میں ان کو ایم پی او کے تحت 30 دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب طارق کلیم اور سب کچھ کر سکتا ہے، نقص امن کا باعث نہیں ہو سکتا، اور مجھے فخر ہے کہ میرا یار جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھانے پہ وہاں پہ گیا ہے، اور یقیناً اس کے لیے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں جائے گی کہ اس کو رہا کیا جائے۔ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ عابد باکسر جیسے گینگسٹر کی سفارش کرتی ہے، ان کے لیے بھاگ بھاگ کے جاتی ہے۔ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس گینگسٹر کے لیے جاتی ہے جو سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ شجاع آباد کے 6 ارب روپیہ کھا گئے ہیں۔ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس مافیا کے لیے موو کرتی ہے جس مافیا نے اس شہر کے اندر گندم سے لے کے سیمنٹ تک اور سریے سے لے کے ریت تک ہر چیز کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اس مافیا کے اوپر جب بھی ہاتھ پڑتا ہے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہوئی وہاں پہ جاتی ہے اور ان کو چھڑا کے لاتی ہے۔ میں جو ہوں اس کے معاملے کے اوپر بہت دکھی ہوں، اور میں نے بہت انتظار کیا ہے کہ شاید پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت کو کوئی شرم آ جائے، لیکن بہرحال طارق صاحب ایگزامپلز عدلیہ نے بہت بڑی سیٹ کر دی ہوئی ہیں ایم پی او کے تحت گرفتار شدگان کی رہائی کی، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی جب پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے تو اس کے اندر ایگزامپلز تو سیٹ ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی پٹیشن فائل کریں گے اور یقیناً کر دی ہوگی میرے اس ولاگ کے آنے تک، تو رہائی تو عمل میں آ جائے گی۔ لیکن یہ جو آپ کے سر کے اوپر تاج سجا ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کہ کام آئے انسان کے انسان والا حساب ہے کہ دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے آپ جیل بھی گئے ہیں، اور دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ نے جیل کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں۔ جیل ہوتی ہے یار، تو یہ اور اس عمر میں کی ہیں۔ طارق کلیم صاحب جو ہیں ان کو ملٹیپل قسم کے صحت کے مسائل بھی ہیں، اور پچھلے دنوں ان کے آپریٹ بھی ہوئے ہیں، وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس کے باوجود بھی وہ بڑی پامردی کے ساتھ اس وقت جیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اور ان کے تمام ساتھی، اور جس جبر اور استبداد کا ان کو سامنا ہے اس کی مثال اس وقت تک دینا جو ہے اس موضوع کے اوپر ممکن نہیں ہے۔
اگر تھوڑی سی ہماری گزارش سنی جائے، جو کہ نہیں سنی جاتی لیکن بعض کا سن بھی لی جاتی، جن کے ہاں سنی جاتی ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سنی نہیں جاتی، تو اس لیے ہم نے اس ولاگ کے ذریعے اپنے جذبات جو ہیں وہ طارق کے ہمراہ کر دیے ہیں۔ بس یہی کچھ عرض کرنا تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔